2 سال پہلے بیگم صاحبہ نے میری زندگی عذاب کر دی کہ جی میں نے کچھ یتیم بچے پالنے ہیں، اور شادی کے بعد میں نے پرس آج تک اپنی جیب میں نہیں رکھا۔ کیا اللہ تعالیٰ آپشن دیتا ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونا ہے یا کرسچن میں؟ تو میں نے کہا بالکل نہیں، اور کوشش کریں کہ جو مظلوم ہے اس کی داد رسی کریں۔ ناظرین، پارٹ 3 اور محبوب اسلم لیلہ صاحب DIG پولیس ٹریننگ کالج لاہور اور ڈاکٹر محمود قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو پروگرام کو جناب جاری کرتے ہوئے میں لیلہ صاحب سے پوچھوں گا کہ جناب بڑا شور ہے پاکستان میں نہیں بلکہ باہر بھی، میں نے آپ کی یہ بات سنی ہے فاؤنڈیشن کی، تو یہ فاؤنڈیشن کا کیسے خیال آ گیا؟ تو اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ کیا یہ فاؤنڈیشن آپ کی ذہنی اختراع ہے یا ہماری بھابھی کی ہے؟ قریش صاحب، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ میری جو بیگم صاحبہ ہیں صوفیہ بڑائچ، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ جی جی۔ تو بیک ان 1995 میرے فادر ان لا کو پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آئیڈیا آیا کہ وہ خود تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور فجر کے وقت ڈرائیور کے ساتھ جا کے تو لنگر خود بناتے تھے، اور فجر کے وقت ڈرائیور کے ساتھ جا کے جو چبرجی اور ریلوے اسٹیشن پہ مزدور فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں انہیں وہ لنگر دیتے تھے۔ 2009 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو بے شمار دنیا آئی، کیونکہ میں اکلوتا داماد تھا، افسوس کرنے وہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، تو وی ڈیسائیڈڈ دیٹ وی ول کنٹینیو دیٹ۔ 2009 سے لے کے آج تک ہم نے ایک دن کے وقفے کے بغیر الحمدللہ ہمارے گھر سے 750 بندے کا ڈیلی لنگر جاتا ہے۔ دیر آر 70 فیملیز جن کو میجورٹی کو ہم نہیں جانتے، سفید پوش ہیں، ان کو ہم منتھلی راشن بھجواتے ہیں، اینڈ دیر آر 64 انڈیویجولز جن کو ہم منتھلی اسٹائپنڈ دے رہے ہیں، 10,000 15,000 20,000، اس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ بزرگ لوگ ہیں میڈیسن کے لیے۔ یہ ہم کر رہے تھے ایز اے فیملی، جو ہماری اپنی انکم تھی ہم اس سے کر رہے تھے۔ یہ جو فاؤنڈیشن المرا فاؤنڈیشن ہے، یہ قرآن کے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم را، وہاں سے ہم نے یہ ڈرائیو کیا ورڈ۔ تو یہ بیگم صاحبہ کا آئیڈیا تھا، میں بالکل کریڈٹ نہیں لوں گا، اور میں ویسے بائی دا وے آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا فاؤنڈیشن، شی از دا چیئر پرسن، آئی ایم جسٹ سپورٹنگ ہر۔ تو یہ 2 سال پہلے بیگم صاحبہ نے میری زندگی عذاب کر دی کہ جی میں نے کچھ یتیم بچے پالنے ہیں آپ کر کے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار مجھے تو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا میری تنخواہ کتنی ہے، اور شادی کے بعد میں نے پرس آج تک اپنی جیب میں نہیں رکھا۔ تو میں نے کہا یار سارے اکاؤنٹس ہر چیز یو آر ڈیلنگ ود اٹ، اور ہمارا 60% آلریڈی اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، اور 40% ہمارے گھر کا خرچہ ہے ہی ہے، بجلی کا بل، بچوں کے پیچھے یہ وہ، اور 1 روپے کی ہماری سیونگ نہیں ہے، تو کہاں سے کریں گے؟ اس نے کہا جی آپ جو مرضی کریں آپ کریں۔ پھر میں نے وی لیو ان کیولری گراؤنڈ، ہمارا اپنا گھر کیولری گراؤنڈ میں ہے، تو میں نے اپنے گھر کے نزدیک اپنے اسٹاف سے کہا کہ گھر دیکھیں۔ پھر میں نے اپنی کلوز فیملی سرکل میں مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ہم نے 20 بچے رکھنے ہیں تو ایک گھر کا خرچہ 14-15 لاکھ روپیہ ہوگا، اس میں ان کا کھانا پینا، میڈس، مدر میڈس، ٹرانسپورٹیشن، اسکولنگ، ہر چیز شامل تھی، بجلی کا بل۔ تو وہ میں نے اپنے قریبی جو رشتہ دار تھے، بیگم کی 1-2 کزنز ہوتی ہیں لنڈن، ان سے میں نے بات کی کہ ہم یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ۔ تو وہ مجھے 5-6 دن بعد آئیڈیا ہو گیا کہ 15 لاکھ روپے مجھے مہینے کا مل جائے گا۔ تو ہم نے اپنی گھر کی بالکل بیک پہ پہلا گھر کھولا، اور پہلے 5 بچے ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لائے لاہور میں کیولری گراؤنڈ کے اپنے گھر کی بالکل بیک پہ، تاکہ وہ ان بچوں سے ڈیلی انٹریکشن ہو۔ میں نے صوفیہ سے ایک بات کی کہ اگر یہ یتیم بچے پالنے ہیں تو پھر ان کو پالنا ہے۔ یہ بچے کیسے چوز کیے آپ نے؟ دیکھیں پہلے میں آپ کو، اگر آپ مجھے موقع دیں، پہلے 5 بچے ہم لائے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے، ان کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا، اور وہ بچے ان کے والدین کا بھی نہیں پتا تھا۔ نادرا میں ایک آپشن ہوتی ہے روحانی ولدیت، تو ان کو ہم نے اپنے نام سے نادرا میں رجسٹر کرایا۔ پھر بچے ڈفرینٹ سورسز سے آتے گئے، سیلاب آیا، DG خان سے کچھ کسی بندے نے ریفر کر دیے، سندھ میں سیلاب آیا کسی نے، پھر یہ بچے ڈفرینٹ سورسز سے آتے گئے۔ پہلا گھر جب اسٹیبلش ہو گیا، لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو سگی اولاد بھی ہم ایسے نہیں پال سکتے، تو یہ 20 بچے پال رہے ہیں۔ پھر لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ یار دوسرا گھر کھولو، اس میں یہ کنٹریبیوٹ کروں گا۔ وہ جب یہ کام بڑھتا گیا دیے سے دیا چلتا گیا۔ اب الحمدللہ ہمارے پاس 6 گھر کیولری گراؤنڈ میں ہیں، 4 DHA میں ہیں۔ اب ہمارے پاس 220 بلکہ 221، ایک کوکاڑا سے بھی چھوٹی بچی آئی ہے،
221 ہمارے پاس بچے ہیں، اس میں 20 کرسچن بچے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم پی اے ہے، یعنی اس چیز کا کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی مسلم ہے یا کوئی غیر دیکھیں مسلم؟ وہ آئی میرے پاس، انہوں نے کہا کہ لیلا صاحب آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے جی دیں، جی کیا اللہ تعالیٰ آپشن دیتا ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونا ہے یا کرسچن میں؟ تو میں نے کہا بالکل نہیں۔ ہاں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے بھی یتیم اور لاوارث بچے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ویری گڈ. تو سب سے جو خوبصورت گھر ہے ڈبلیو بلاک میں، وہ میں نے ان کرسچن بچوں کے لیے کھولا، جس طرح یہ ہمارے بچے اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں۔ اب فاؤنڈیشن نے اپنا اسکول میں لا لیا ہے، اچھا، الورا گرامر اسکول کے نام ٹھیک سے، ہے. وی ہیو اور اون اسکول۔ ہمارے بچے وہاں یہ اسکول کا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہ پرائمری ہے یا ابھی ابھی سیکنڈری تک؟ ابھی پرائمری تک ہے، اس ٹھیک کو ہے، ہم نے انقریب اس کو سیکنڈری تک لے کے ٹھیک جا ہے. رہے ہیں۔ اور ہمارے بچے تو فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں، لوکل کمیونٹی کے لیے ہم نے بہت اگر، اور اس کے اسٹینڈرڈ ہم نے کسی بھی اچھے گرامر اسکول کے برابر رکھا ہوا ہے۔ وہ جو گرامر اسکولز ہیں وہ فیس چارج کریں 40,000 روپیز، ہم نے لوکل کمیونٹی کے لیے صرف 2,000 روپے فیس رکھی ہے، اور اسٹینڈرڈ ہم نے وہی رکھا ہے۔ تو یہ بچے ہمارے سارے وہاں پہ جاتے ہیں، 30 بچیاں ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جب سلسلہ شروع ہوا، جب سب سے چھوٹا بچہ آیا یا بچے آئے، اب ان کی عمریں کہاں تک ہے؟ دیکھیں جو ہمارے پاس پہلے بچے آئے تھے وہ ان کی ایج تھی تقریباً 3 سے 4 سال، ٹھیک ہے، تو اب وہ بچے ان کو 2 سال ہو گئے ہیں، تو اب ان کی عمر کسی کی 6 سال ہے، کسی کی 7 سال ہے۔ تو لیکن ہم نے شروع میں کرائٹیریا رکھا تھا کہ ہم بچے لیں گے 3 سے 5 سال، ٹھیک لیکن ہے. جب سندھ میں سیلاب آیا تو میرا ایک دوست ہے ایم آئی میں، تو اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا یار یہ میرے دور پار کے رشتہ دار ہیں، ان کا نہ گھر رہا ہے، نہ ماں باپ، نہ چاچا، نہ کچھ، تو 3 بھائی ہیں، ان کی عمر 6 7 اور 8 سال ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تو ہم نے کہا یار بھجوا دو، یہ کون سی قرآن یا حدیث ہے، ہمارا بالکل اپنا ٹھیک، کرائٹیریا ہے، بالکل ہم اس ٹھیک. کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان بچوں کو بھی لے لیا۔ اب ہمارے پاس 3 سے لے کے 11 سال کی ایج تک کے بچے ہیں۔ اچھا رہن سہن تو مجھے سمجھ آ گیا، میں نے مختلف آپ کے جو ہیں وہ فلم میں بھی دیکھا تو سوشل میڈیا پہ. تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ ان بچوں کی لباس اور خوراک اور آپ کی محبت وہ کیسی ہے؟ دیکھیں گریشم، یہ بندے کا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے آپ کو چنتا ہے۔ جی میں پہلے آفس سے جب گھر جاتا تھا تو میں اکثر بیگم سے کہتا تھا کہ جی آئی ایم ٹائرڈ، یہ وہ۔ اب میرے میں جب ان بچوں سے ملتا ہوں تو اور انرجی آ جاتی ہے، میں اور کام کرتا ہوں، واہ، ٹھیک ہے۔ اگر لیٹ سے پہلے میں 8 گھنٹے کام کر رہا تھا تو اب میں 15 گھنٹے کام کرتا ہوں، بالکل صحیح. ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں آئی ایم دا اونلی آفیسر جس کو آئی جی پنجاب نے ماربل کے اوپر، پتھر کے اوپر لکھ کے اپریسیشن لیٹر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر میں نے کوئی کام اس نسل کا اس کالج لیلا میں صاحب میں 2 میسیج لینے چاہوں گا. ایک جو ہمارے پولیس کے اہلکار ہمارے بھائی وہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں میں اپنے جو بھائی ہیں پولیس والے، ان سے میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ عوام کے ساتھ بہتر سلوک کریں، بہتر رویہ اپنائیں، جو بھی آپ کے پاس آئے اسے فوراً ایک گلاس پانی کا دیں، اس کی بات تسلی سے سنیں، اور کوشش کریں کہ جو مظلوم ہے اس کی داد رسی کریں، اور جو انسپیکٹر جنرل کا ویژن ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ فاؤنڈیشن کے حوالے سے قریشی صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جس بھی فورم پہ جاؤں یا بیگم صاحبہ جائیں، ہم ہر جگہ پہ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 روپیہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، کوئی بھی آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے۔ مختلف جو چیئرپرسن سی اوز ہوتے ہیں، انہوں نے کسی نے اپنی تنخواہ رکھی ہوئی ہے، کسی نے اس سے گاڑی لی ہوئی ہے۔ میں نے صوفیہ سے کہا کہ ہم پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے۔ ہم جو ایز اے فیملی کام کر رہے تھے، اب وہ ہم فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرتے ہیں، اور وہ فاؤنڈیشن آگے سے یہ کام کر رہی ہے۔ تو ہمارا بڑا ٹرانسپیرنٹ سا سسٹم ہے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہیں، تو اپنے کسی رشتہ دار کو، دوست کو، بہن کو، بھائی کو بھیجیں۔ ہم فیس بک پہ، انسٹا پہ، ہر جگہ پہ اویلیبل ہیں، ہمارے اسٹاف کے نمبر اویلیبل ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے ایک دفعہ آ کے دیکھیں کہ کس معیار سے ہم ان کو رکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے بچپن میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے جس نسل کے یہ بچے کپڑے بہت پہنتے ہیں۔ اچھے جی. صوفیہ خود ان کے لیے کپڑے سلیکٹ کرتی ہے، خود لے کے آتی ہے، اور یہ سارے کے سارے بچے ماشاءاللہ خواجہ جنید کی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ایک اکیڈمی ہے، یہ بچے وہاں پہ ہاکی کھیلنے جاتے ہیں، اور خواجہ صاحب نے ہم سے پرومس کیا ہے کہ ان میں سے میں اولمپک ٹیم بناؤں گا۔ بالکل صحیح جی. ناظرین، محبوب اسلم اللہ صاحب پروگرام کے آغاز میں ابھی شروع نہیں ہوا تھا تو انہوں نے مجھے ایک سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے سخت سے سخت سوال پوچھنے ہیں. میں کون سا سخت سوال پوچھوں؟ میں تو صرف سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہن کو، مسز محبوب اسلم اللہ صاحبہ کو،
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی اور ان کے والد صاحب کا یہ لگایا ہوا جو پودا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ آج آپ 200 سے زیادہ بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، تو یہ تو اجر عظیم ہے۔ میری ہاتھ جوڑ کے آپ تمام بہن بھائیوں سے التجا ہے جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، اردو سمجھنے والے ہیں، تو جناب میری گزارش ہے کہ ایسے جو ادارے ہیں اللہ پاک کو، جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سے بڑی محبت ہے، اور یہ کار خیر ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بہت سے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیسے دینے میں، خیرات کرنے میں وہ بخیل نہیں ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے آپ نے اپنا حصہ بھی اس میں ڈالنا ہے، میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ للہ صاحب کو اور ان کی بیگم کو اور زیادہ ہمت دے، اور زیادہ ان کے پاس بچے آئیں، اور زیادہ یہ سکولنگ اور کالج تک بچے جائیں، اور یہی بچے قوم کے معمار بنیں، اور ایک ایسا وقت آئے کہ وہ بچے کہیں کہ ہمارے فادر محبوب اسلم للہ صاحب۔ تو جناب آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ حافظ۔